الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر دو گروہ مومن کے قتال کرے آپس میں فاصلحوا بینہما تو صلح کراؤ دونوں کی. فإن بغت احداہما، اور اگر کوئی بغی کرے چڑھائی کرے دونوں میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر، فقاتلوا التی تبغی حتی تفی، تو سب مل کر اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ رک جائے، حتی تفی الی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ دو مومنوں کا آپس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، دو جماعتوں کا بھی آپس میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ دو گروہ مومن کے آپس میں لڑ رہے ہیں تو دوسرے مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ ان کی اصلاح کرائیں گے، اور اگر ایک کو دیکھے کہ دوسرے پر بے وجہ چڑھائی کر رہا ہے تو پھر سب کا مل کر کام ہے کہ اس کی مدد کرنا جس پر چڑھائی کی جا رہی ہو، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. اور اسی طریقے سے جب فتنوں کا بھی دور ہو اور مسلمان آپس میں لڑے تو اس وقت کسی کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ اس وقت بیٹھنے والا چلنے والے سے، چلنے والا جو ہے دوڑنے والے سے، بیٹھنے والا بہتر ہوگا کھڑے ہونے والے سے، کھڑے ہونے والا بہتر ہوگا چلنے سے، اور چلنے والا بہتر ہوگا دوڑنے والے سے. یعنی کچھ نہیں کرنا ہے جب فتنوں کا دور اور آپس میں بہت فتنے بڑھ جائے اور آپس میں قتال ہو. اور مومن کا قتل کفر کے برابر ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کفر کے برابر ہے. کسی مومن کا، کسی مسلمان کا آپس میں کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. فَإِنْ فَاتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر اگر آ جائے وہ صلح پر، بینہما آپس میں، بالعدل والاقسطوا، تو پھر برابری کرو، عدل کرو اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم، کہ جو مومن ہیں وہ آپس میں بھائی ہے، پھر صلح کرو اپنے بھائیوں میں. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور کیا کہا کہ مومن جتنے بھی ہیں بھائی ہے. اور ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ مسلک کی باتوں پر، اس کی باتوں پہ ہم نے آپس میں پھوٹ ڈال کر ایک دوسرے کو کافر، ایک دوسرے کو گالیاں گلوچ دینا شروع کر دی، ایک دوسرے کے گھر کا پانی نہیں پی رہے. ہم مسلک کے اس میں اتنے اندھے ہو گئے، پر ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ چال بہت اوپر کی چال ہے، یہ بہت بڑا پلان ہے جو آپس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مسخر ہنسی نہ اڑاؤ کسی قوم کی آپس میں. عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من النساء، نہ ہی عورتیں آپ کسی عورت کی. عسیٰ یکم خیرا منہن، کہ امید ہو کہ وہ تم میں بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، کہ عیب نہ لگاؤ آپس میں. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ چڑھاؤ. تو کتنی بات ہے اس میں کہ ہنسی مذاق نہ اڑاؤ، ایسے محفلوں میں ہنسی ٹھٹے نہ اڑاؤ. مسخر کئی بار ہوتا ہے نا کہ مذاق میں حد سے زیادہ بول دیتے، دل آزاری ہو جاتی، تو اس کے لیے منع کیا کہ تم جس کا مذاق اڑاتے ہو کیا پتہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو. عورتیں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مذاق کرتی ہے، اپنی دکھاوا کرتی ہے، کوئی دولت کے بیسس پہ، خوبصورتی کے بیسس پہ، کوئی دوسرے بیسس پہ. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو. اور کیا کس چیز کی مناہیت ہوئی ہے؟ ولا تلمزوا، عیب نہ لگاؤ، کہ تمہیں معلوم نہ ہو اور کسی چیز کا عیب مت لگاؤ. اور برے ناموں سے نہ چڑھاؤ کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو اور اس عیب کی وجہ سے برے القاب دیتے ہو ایک دوسرے سے، اس کی بھی ممانعت ہے. بلکہ اچھے ناموں سے پکار سکتے ہیں. علیہ وسلم بھی بہت زیادہ پسند فرماتے کنیت کو، جیسے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عتیق تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروق، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسد اللہ، سیف اللہ، خالد بن ولید کی. تو اس طریقے کے اچھے لقب دے سکتے، برے ناموں سے اجتناب کرنا چاہیے، بڑا گناہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے. تو ایسا کوئی کام کرے تو اس کی توبہ کرنا ہے، دل آزاری سے بچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تو اے ایمان والو بچو ظن سے، برے گمان سے بچو. ان بعض الظن اسم، کہ کچھ جو برا ظن ہے وہ اسم گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں نہ پڑو، تجسس نہ کرو. ولا یغتب، اور غیبت نہ کرو. بعضکم بعض، آپس میں بعض کی غیبت نہ کرو.
کہ برے گمان میں نہ رہو. دیکھو اب ہم لوگ ایسا سوچتے نا یہ ہم سے ایسا کی ہوں گی تو ایسا ہی ہوگا, یہ بات نہیں کر رہی تو ایسا ہوگا, یہ نہیں آئی تو ایسا ہوگا, یہ جو ہم آپس میں گمان کر لیتے تو یہ گمان بھی بہت بری چیز ہے. کیا کہا ڈائریکٹ کیا کہہ دے اس کے بارے میں, اس میں گناہ ہے کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہیں رکھنا ہے, بلکہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے نا تو کلیئر کر دے. اپنے دل میں جو ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس سے کلیئریفیکیشن نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ آپس میں بات کر لیں کہ دیکھو مجھے ایسا ایسا محسوس ہو رہا ہے, تمہارے بارے میں ایسا تو نہیں ہے نا. تو بہتر ہے کہ تحقیق کر لو, کلیئریفائی کر دو. اور یہاں تک کہ گمان کہ اللہ کے بارے میں بھی کیا گمان آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کی طرح ہوں, جب مجھ سے جیسا گمان رکھیں گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا. تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان اچھی عبادت ہے اور اللہ کے ساتھ بدگمانی حرام ہے. اور غیبت کے بارے میں اور تجسس کہ ہم اس کے گناہوں کے ٹوہ میں رہیں, چھپ چھپا کے باتیں سنیں, اس کے بارے میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کریں, بلکہ ہمارا کام ہے ہم ہمارے آس پاس والوں کے عیب ڈھانکیں گے تو اللہ ہمارے عیب ڈھانکے گا. اور مسلمان کی اب کیا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مسلمان کی غیبت نہ کرو اور ان کی عیوب کی جستجو نہ کرو, کیونکہ جو شخص مسلمان کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی تلاش کرنے لگ جاتا ہے. اب سوچو اللہ تعالیٰ جب عیب کی تلاش کرنے بیٹھیں گا تو ہم بچ پائیں گے کیا؟ جب اللہ تعالیٰ عیب کی تلاش کریں گا تو اس کے گھر کے اندر بھی وہ رسوا ہوگا. تو کتنی بڑی بات ہے نا, یہ کتنا عام ہو گیا ہے. ٹو میں رہو, اس کے ہاں کون آ رہا, اس کے ہاں کون جا رہا, وہ کتنے بجے کیا کر رہی, وہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, چھپ کے باتیں سننا, اس کے ٹو میں لگے رہنا کتنا بڑا گناہ ہے. تو ہمیں ٹو میں رہو, سنو اس کے بارے میں. ہاں ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا تو ہمارا کام ہے کہ ہم سراغ لگائیں, لیکن کون ایسے بیٹھا ہے نقصان پہنچانے والا. تو یہ کتنے عام معاملات ہیں جو ہماری زندگی میں ایسے ہی چل رہے. ان سب چیزوں میں اللہ حفاظت کر, ہم کتنے زیادہ ملوث ہیں. تو یہ سب چیزوں سے بچنا ہے کہ تجسس میں نہیں رہنا ہے, غیبت نہیں کرنا ہے. غیبت کیسی ہے؟ حرام ہے. یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ, کیا کوئی پسند کرے گا تم میں سے ان یاکل کے کھائے لحم اخیہ اس کے بھائی کا گوشت, میتن مردہ, فکریہتموہ اور تم کو اس کو مکروہ لگتا ہے, وہ تمہیں گھن آتی ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر کیوں ہے کہ عیب کرنا یا غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ اس انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا, وہ بھی مردہ. اب مردہ انسان کو اگر کھائے تو اس کو تو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن کھانے والے کو کتنی کراہیت اور کیسا اس کا شیطانی عمل ہوگا کہ وہ گوشت کھا رہا مردہ بھائی کا, اس کو تو تکلیف نہیں ہوگی. اب غیبت کی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت میمون نے فرمایا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ. تو میں نے کہا کہ خدا کے بندے میں اس کو کیوں کھاؤ؟ تو اس شخص نے کہا کہ تو نے فلانے شخص کی غیبت کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے غیبت نہیں کی تھی. تو اس مردہ نے کہا کہ تو نے غیبت کی نہیں تھی لیکن تو نے غیبت سنی تھی, غیبت سنی تھی اور تو نے اس غیبت کو نکارا بھی نہیں, تو کھا اب گوشت. تو اس کے بعد سے انہوں نے اتنا احتیاط کیا کہ انہوں نے کبھی غیبت نہیں کی. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھا کہ ایسی قوم پہ گزر ہوا دوزخ میں جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہرے اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے. تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے. علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ زانی جو ہے توبہ بھی کر لیتا کبھی نہ کبھی اور اللہ اس کو معاف بھی کر لیتا ہے, لیکن غیبت کرنے والا اگر اس کو پتہ چل گیا, غیبت کا پتہ چل گیا تو معافی مانگنا, اور اگر غیبت کا پتہ نہ چلا ہو تو ہمیں اس کے لیے مغفرت کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے, تاکہ یہ کفارہ ہے. غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ اس شخص کے لیے پھر ہم مغفرت کی دعا کرتے رہے. اگر وہ مر گیا ہو غیبت کرنے والا تو ہمارا کام ہے کہ اس کی ہم مغفرت کی دعا کرتے رہے. بچے مجنون اور کافر تک یا ذمی تک کی غیبت نہیں کرنا, یہ تک حرام ہے. کافر بچے کی مجنون تک کی کرنا حرام ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو میں نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا اور میں نے تمہارے شعبے یعنی تمہاری ذاتیں, قبائل تعارفوا تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو, ہے نا. ایسا ہے نا کہ ہر کوئی الگ دکھتا ہے, اگر ایک جیسے ہم دکھنے لگ جاتے, ایک جیسے ناک نقشے رنگ اور روپ ایسے ہوتے تو پہچان میں نہیں آتے نا, لیکن ایک پرٹیکولر چہرہ رہتا ہے کہ ہم اس کے چہرے سے پہچان لیتے کہ یہ فلاں جماعت, فلاں خطے, فلاں قبیلے, فلاں ملک کا رہنے والا ہے.
تو اس کا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. لیکن تم سب پیدا کیسے ہوئے ہو؟ ایک مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو، اور یہ تمہارا جو الگ الگ دکھنا ہے اور جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، نہ کہ تمہارے بیچ میں کوئی تفریق ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بس مکرم عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، کے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. کوئی نسل کوئی نسب بڑی نہیں ہے، اور کوئی دیکھنا کوئی ملک کا کوئی رہواسی کسی سے برتر نہیں ہے. بس کیا ہے سب سے زیادہ عزت والی چیز؟ تقوی ہے. ان اللہ علیم خبیر، کہ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بس اب یہ والا واقعہ کیسے ہوا تھا نا کہ فتح مکہ کے وقت جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے قریش، تو کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باپ کے مرنے سے پہلے ہمیں یہ دن، ہمارا باپ مر گیا اسے دن نہ دیکھنا پڑے کہ کالا حبشی اذان دے رہا، اور ایسی ایسی الگ الگ باتیں. تو یہاں تک کہ 3 لوگ تھے وہ کرنے والے غیبت، اور ایک نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، نہیں تو فرشتہ ان کو آ کے سب بتا دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلا اور بولا کیا کہا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے یہ کہا. کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ الگ الگ چہرے، الگ الگ رنگ، نسل اس لیے نہیں دیے کہ تم بھید بھاؤ کرو، بلکہ تمہاری پہچان ہے. لیکن تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے.